میرے علی شاہ جی اللہ تبارک
پر کتنا فضل فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر میرے مالک نے ایک رات قدر والی عطا فرمائی. اس رات کے اندر میرے محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عابدین میں شمار کر دے گا. اس دور میں تب تک کوئی عابد نہیں کہلاتا تھا جب تک وہ 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت نہ کرے. اس رات کے اندر جاگ کر اللہ کی عبادت کرو، عابدین میں شمار ہو جاؤ. کتنی پیاری اور قدر والی رات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا رہا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو تعجب ہوا کہ 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت، اس کی عبادت کو، اس کے عمل کو کون پہنچ سکے گا؟ ظاہر ہے اتنی عمر ہو تب بندہ اتنی عبادت کرے گا، اتنی زندگی اسے نصیب ہو جائے تو پھر جا کر اس کے عمر کو، اس کے عمل کو پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. جبریل نے آ کر سورہ قدر پڑھی، میرے آقا سے کہا کہ جو اس رات میں جا کر عبادت کرے گا اللہ اسے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. تو میرے عزیز ساتھیو، اس امت پر خصوصی کرم ہے اور یہ رات زندگی میں ایک بار نہیں آتی، ہر سال ایک بار آتی ہے. ہر سال ایک بار آتی ہے. گزشتہ سالوں کی شب قدر سے اگر ہم غافل رہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس سال شب قدر کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے اسے پا لیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 4 لوگوں کا ذکر کیا. کتنے لوگوں کا؟ 4 لوگوں کا. وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت کے بغیر نہیں گزرا. انہوں نے 80 سال عمر پائی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت کے بغیر نہیں گزرا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو بڑا تعجب ہوا. 80 سال کی زندگی اور پھر اس عمر کے اندر ایک بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں. تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے نبی کی امت پر کتنا فضل فرمایا. وہ لوگ حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت یوشع تھے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ فضل فرمایا کہ سورۃ القدر نازل فرمائی. اس کے اندر بتایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے. جو شخص بھی میرے نبی کا امتی اس رات کے اندر قیام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی 80 سال کی عبادت سے زیادہ اجر عطا کر دے گا. کتنی کرم نوازی ہے، کتنی کرم نوازی ہے. ہم تو اتنا وقت بھی نہیں نکالتے کہ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں
کسی اور کو دعا کے لیے کہیں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا اس یقین سے کرنی چاہیے کہ یہی در ہے، اسی در سے مجھے خالی نہیں لوٹایا جائے گا. اور جس نے بھی اس یقین سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، میرے مالک نے اس کی دعا کا اثر دنیا میں بھی دکھایا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ہر نماز کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، سلام پھیریں، لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. دعا سے پہلے آدھی مسجد خالی. رمضان میں تو ہر نماز کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے ٹائم نکالا، جسم کو پاک کیا، پاک لباس پہنا، وقت کی پابندی کی، مسجد کے اندر آ کر پہنچا ہے، پھر جماعت کا انتظار کیا، مسجد کی بجلی کو استعمال کیا، مسجد کی صفائی ستھرائی سے فائدہ حاصل کیا، مسجد کے پانی سے فائدہ حاصل کیا، بیٹھ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیر کر دعا کیے بغیر چلا گیا. اس امت کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بیٹھ کر جس جماعت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اللہ کو سجدہ کیا، فرض نماز ادا کی، اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے صدا تو لگا لے. پھر جب صدا لگا لے گا تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا. میرا مالک اتنا کریم ہے. یا بھکاری ہو، فقیر ہو، اگر ہمارے دروازے پر صدا لگا دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے خالی لوٹانا، ہمیں اچھا نہیں لگتا. وہ تو خالق کائنات ہے. اسے یہ کیسا اچھا لگے گا کہ میرا بندہ میری دربار میں آئے اور مجھ سے مانگے، میں اسے نہ دوں. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو آپ نے روایت بات سنی ہے، علماء سے سنی ہوگی، خود بھی پڑھی ہوگی. ایک بندہ تھا جو بت کو رات کو جاگ کر پکارتا تھا، بت کو کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اسے کہتا رہتا تھا، لیکن بت اسے جواب نہیں دیتا تھا. جب نیند کا غلبہ آتا وہ غافل ہو جاتا، نیند کا جھونکا آتا تو یا صنم کی جگہ پہ یا صمد کہنے لگ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل کہ میرے مالک نے جواب دیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے کیا بات ہے، عرض کر میں تیرا قبول کروں گا، میں حاضر ہوں. فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ بندہ تو خود کو پکارتا تھا، بھولے سے تیرا نام لیا، جب اس پر نیند نے غلبہ کر دیا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتے، کب سے یہ اس بت کو پکار رہا تھا، بت نے جواب نہیں دیا، بھولے سے مجھے پکارا، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو اس بت میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا، بھولے سے ہی پکارا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. میرے مالک کا تو اتنا کرم ہے. میرا مالک تو آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹاتا. میرا مالک تو صدا لگانے والے کو خالی جھولی کے ساتھ نہیں لوٹاتا. میرے مالک نے اپنے محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اتنا فضل فرمایا، کبھی رمضان دیا، کبھی شب بدر دی، کبھی شب برات دی، کبھی جو ہے عمرے کی سعادت عطا کر کے کعبہ معظمہ کے پاس جانے کی سعادت عطا کرتا ہے. پہلی نظر پر کعبے پر پڑے، دعا کرو، اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا. یہ اپنے بندوں کو میرے مالک نے بخشش کے اسباب عطا فرمائے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے نبی کی وحی کے ذریعے حکم دیا کہ کوئی تمنا ہے
تو دعا کر قبول کی جائے گی. کوئی بھی تمنا ہے اس کا اظہار کرے. تو اللہ کے نبی اس بادشاہ کے پاس آئے اور بتایا کہ رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ کوئی تمنا ہے تو اس کا اظہار کر. اور بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے اور اپنی اولاد کے ذریعے سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. میرے مالک نے مال بھی دیا اور 1000 بیٹے بھی عطا کیے. بڑی توجہ طلب بات ہے. 1000 بیٹے، مال بھی. اس نے ایک لشکر تیار کیا جس میں اس کی اپنی اولاد اور لشکر پر مال کی جتنی ضرورت ہے وہ بھی دیا، اور خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے نکل پڑا. میرے عزیز ساتھیوں، ہر سال اللہ کی رضا کے لیے، ہر مہینے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا. دن کو روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، دن کو روزے کے ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرتا. جہاد کرتے کرتے اس کا ایک بیٹا شہید ہو جاتا. اگلے مہینے پھر میدان میں دوسرے بیٹے کو بھیجتا. پھر دوسرے مہینے میں اس کا بیٹا جہاد کرتے کرتے میدان جہاد میں شہید ہو جاتا. پھر اگلے مہینے میں تیسرے بیٹے کو بھیجتا. تیسرا بیٹا اس کا میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا. لیکن اس بادشاہ کو اللہ نے یہ توفیق عطا کی تھی. رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کی جائے، مولا مال دیا ہے، اپنے راہ میں لٹانے کی توفیق بھی عطا کر. صحت مند زندگی عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے. یہ اپنی رضا کے لیے اپنے در پر آنے کی ہمیں اس جسم کو، اس صحت کو توفیق بھی عطا کر. یہ دعا بھی کرنی چاہیے. تو جب 1000 ماہ میں اس کے 1000 بیٹے شہید ہو گئے، اور اللہ کی رضا کے لیے خود تلوار لے کر نکلا. کیونکہ اس نے یہی تمنا کی تھی کہ میں اپنے اولاد، اپنے مال اور اپنی جہاد کے، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا چاہتا ہوں. میدان جہاد میں آیا، اللہ کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور رات کو قیام بھی کیا ہوا ہے. اللہ کی رضا کے لیے میدان جہاد میں نکل پڑا ہے. کفار سے ڈرتا ہے کہ لوگوں یا تو کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو جاؤ، یا آؤ میری تلوار کا سامنا کرو. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی رضا کے لیے وہ بادشاہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہوا. تو جب سرکار صلوات والسلام نے اس بادشاہ کی اس قربانی اور اس محنت کا ذکر کیا تو صحابہ کو بڑے تعجب ہوا. ہمیں اتنی عمریں کہاں نصیب ہوگی کہ ہم اس بادشاہ کے عمل کو پہنچیں گے. بروز قیامت تو پھر اس کے اعمال زیادہ ہوں گے. ہماری عمر کم ہے تو عمل بھی کم ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا، سورہ قدر نازل فرمائی کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کوئی اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بادشاہ کے اعمال کے برابر یا اس سے زیادہ اسے اجر عطا فرمائے گا. تو دیکھو کتنی عظیم رات ہے. ہر رات تو ہم سوتے ہیں، ہر رات تو ہم سوتے ہیں. اگر یہ آخری عشرے کی طاق راتیں جاگ کر ہم نے رب کو منا لیا، رب کی رضا کے مطابق عبادت کی، تو میرے عزیز ساتھیو یہی زندگی کا سامان ہے جو ہمیں قبر و قیامت میں کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.